شعیب کے گھر والوں نے اس کا سارا جہیز کا سامان واپس بھجوا دیا تھا۔ منیر صاحب نے زرینہ بیگم کو فون کیا، میں حرم کا جہیز کا سامان بھجوانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گئی۔ رہنے دے بھائی صاحب، کیا ضرورت ہے سامان وغیرہ کی؟ ہمارا خود کا گھر پورا بڑا پڑا ہے۔ سامان سے انہیں مناسب لفظوں میں منع کرنا چاہا، لیکن وہ اصرار کرتے ہوئے کہنے لگے، میں نے بہت چاہت سے اپنی بیٹی کا جہیز کا سامان خریدا تھا۔ زرینہ بہن یہ سن کر وہ انکار نہ کر سکی، لیکن سیف نے جیسے ہی اپنے کمرے میں سجا حرم کا فرنیچر دیکھا، وہ غصے سے چیخنے لگا، یہ کس نے سیٹنگ چینج کی ہے میرے کمرے کی؟ حرم کے ابو نے جو بھیجا تھا فرنیچر، وہ دیکھ کر وہ اپنی آنکھیں نم کر بیٹھی تھی۔ اس کے غصے پر خوف سے کانپنے لگی، لیکن زرینہ بیگم نے سیف کو چپ کروا دیا تھا۔ کیوں اتنا غصہ کر رہے ہو؟ یہ سارا سامان حرم کا ہے، اس کے والد صاحب نے تحفتاً دیا ہے اپنی بیٹی کو۔ سیف لب پھینچ کر رہ گیا۔ رات کو وہ بیڈ کے کونے پر ٹکی ہوئی تھی، لیکن سیف نے اسے غصے سے دیکھا۔ سمجھ نہیں آتی لوگ زبردستی کسی کی زندگی میں کیسے داخل ہو جاتے ہیں اور پھر دوسروں سے امید لگاتے ہیں کہ انہیں خوش بھی رکھا جائے۔ وہ اس کی بات کا مطلب خوب اچھے سے سمجھتی تھی۔ تبھی وہ دھیمے لہجے میں کہنے لگی، میں نے آپ سے کوئی ایسی امید نہیں لگائی، آپ میری ذات کو خود پر بوجھ نہ سمجھے۔ اچھا تو کیا تم مجھے دوسری شادی کی اجازت دو گی؟ وہ بھلے مذاق میں ہی اس سے بات کر رہا تھا۔ حرم سنجیدگی سے کہنے لگی، جی مرضی آپ کی، بھلے کر لیجئے، دوسری شادی میں کبھی آپ سے کوئی گلہ نہیں کروں گی۔ میں جانتی ہوں مشکل وقت میں آپ نے میرا ابو اور میری مدد کی ہے، ورنہ چار لوگوں میں ہماری عزت خراب ہو جاتی اور لوگ مجھے طرح طرح کی باتیں کر کے بدنام کر دیتے۔ آپ نے مجھے اپنا نام دیا ہے، یہ احسان ہے آپ کا میری ذات پر۔ اس کی بات سن کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ تبھی آئمہ کا میسج اس کے موبائل پر آیا تھا، نئی بیوی کے ساتھ مصروف ہو گئے ہو یقیناً۔ وہ حد سے زیادہ جیلس ہو رہی تھی۔ چند سال پہلے ایک بزنس پارٹی میں اس کی آئمہ سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ ابو کے دوست شہراز صاحب کی بیٹی تھی۔ پھر ان کے درمیان قربتیں بڑھنے لگی۔ ان دونوں کی بڑوں نے ان کی منگنی کر دی تھی، لیکن وہ جو اسے بہت اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی سمجھتا تھا، وہ سارے خواب ٹوٹ گئے تھے جب اس کو ڈانس کرتے ہوئے ایک لڑکے کے بازوں میں جھول رہی تھی۔ بعد میں وہ اس سے اتنا ناراض ہوا کہ منگنی ہی توڑ دی، لیکن آئمہ اس کے پیچھے پڑی تھی۔ میں نے کہا نا، اس منحوس لڑکے نے مجھے ڈرنک پلا دی تھی۔ لیکن تم وہاں کرنے کیا گئی تھی؟ شریف لڑکیوں کا وہاں کیا کام؟ آئمہ نے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ اگر شریف لڑکیوں کا وہاں کام نہیں ہے تو شریف لڑکوں کا بھی نہیں، آخر تم وہاں کیا کرنے گئے تھے؟ اب آئمہ نے اس سے سوال کیا تھا۔ سیف نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، مجھے تمہارے ڈیڈی کا ہی فون آیا تھا کہ جا کر پتہ کرو، رات کے 2 بج گئے ہیں اور میری بیٹی ابھی تک گھر نہیں آئی۔ تبھی تمہاری فرینڈ تاشا نے مجھے بتایا تھا کہ اکثر تم اس ڈانس کلب میں جاتی ہو، میں وہاں تمہیں دیکھنے ہی گیا تھا۔ آئمہ شہراز صاحب اب وہ لاجواب ہو گئی تھی۔ کئی مہینے تک دونوں میں کوئی بات چیت نہ ہوئی تھی۔ منگنی بھی ختم ہو گئی، لیکن پھر سے آئمہ نے اس سے رابطہ قائم کر لیا۔ دل ہی دل میں وہ اسے چاہتا تو تھا، لیکن زرینہ بیگم پریشان تھی۔ وہ اس ماڈرن اور آزاد خیال لڑکی کو بیوی بنا کر نہ لے آئے کسی دن۔ ایک دن چپکے سے حرم کا رشتہ لینے بھی گئی تھی، لیکن منیر صاحب نے کہا، میں نے اس کی منگنی کر دی ہے، جلد شادی ہونے والی ہے۔ لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ ہیرے جیسی لڑکی ان کے بیٹے کی زندگی میں شامل ہو جائے گی۔ حرم جانتی تھی کہ سیف نے ابھی تک اسے اپنی بیوی کے روپ میں قبول نہیں کیا، اس لیے وہ خود کو مصروف رکھتی، کبھی کچن میں کھڑی کھانا پکاتی تو کبھی لاؤنج کی صفائی کر دیتی، کبھی اپنے کمرے میں کئی گھنٹے تک ایسے ہی بیٹھی رہتی۔ وہ بہت خاموش رہنے لگی تھی، لیکن اس دن زرینہ بیگم نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ میری بچی، تم اس گھر کی بہو نہیں بلکہ اپنی بیٹی بنا کر لے کر آئی ہوں تمہیں۔ سامیہ اور زہرا بہت جلد آنے والی ہیں تم سے ملنے کے لیے۔ وہ تمہیں دیکھیں گی تو کیا کہیں گی کہ ہماری نئی نویلی بابی نے کیا حالت بنا رکھی ہے۔ میں کیا کروں خالہ، میں ٹھیک تو ہوں، وہ معصومیت سے کہہ رہی تھی۔ تو زرینہ بیگم مسکرا دی، تیار ہو کر رہا کرو، تمہیں دیکھ کر ہر کوئی کہے تم ایک سہاگن ہو نا۔ ہاں، تمہیں چوڑیاں نہ اچھے کپڑے، دیکھو بال کی بھی کیسی چٹیاں بنا رکھی ہیں۔ چلو میں تمہیں اپنے ساتھ پارلر لے کر چلتی ہوں۔ لاکھ اس کے منع کرنے کے باوجود زرینہ بیگم زبردستی سے اسے اپنے ساتھ شہر کے اچھے پارلر میں لے آئی تھی، جہاں وہ ہر مہینے ٹریٹمنٹ کروانے آتی تھی۔ تھوڑی سی محنت سے ہی اس کا لک مکمل طور پر چینج ہو گیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔
بالوں کی کٹنگ اور چہرے پر فیشل کروانے کے بعد زرینہ بیگم نے اسے تیار ہونے کو کہا تھا۔ شام کو نکلی سی وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی اپنی ساس کے ساتھ۔ ابو اور سیف دونوں ہی دکان پر ہوتے تھے، لیکن آج جلدی گھر آ گیا تھا۔ پہلے تو بلو کلر کے سوٹ میں ملبوس حرم کو اس نے پہچانا ہی نہیں۔ وہ اسے دیکھ کر عجیب سا محسوس کر رہی تھی، لیکن امی نے اسے اشارہ کیا کہ سیف کے لیے چائے بنا کر لائے، لیکن اٹھ کر کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ وہیں چائے دینے گئی۔ کس خوشی میں اتنا تیار ہوئی ہو؟ میری توجہ حاصل کرنے کے لیے؟ سیف کے کہنے پر وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ جی نہیں، خالہ کے کہنے پر۔ جو بھی تھا وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ سیف اسے دیکھتا رہ گیا جبکہ وہ پلٹ کر باہر چلی گئی تھی، لیکن حرم کچن میں آ کر آنسو بہا رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے سیف نے اس کی انسلٹ کی ہے۔ آخر کیوں میں ایسی کوششیں کر رہی ہوں جبکہ وہ مجھے بتا چکا ہے کہ میں اس پر زور زبردستی مسلط کی گئی ہوں، اس کے گلے کا توق بن چکی ہوں۔ پھر بھی مجھے ایسی کوششیں نہیں کرنی چاہیے۔ خالہ کی آواز پر اس نے جلدی سے آنسو صاف کر لیے تھے۔ پھر رات کا کھانا بڑے اہتمام سے تیار کیا گیا تھا۔ گھر میں زیادہ لوگ بھی نہیں تھے، صرف 4 لوگ۔ ایک کام والی ماسی تھی جو رات کے 8 بجے واپس اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو سیف موبائل پر مصروف تھا۔ کافی دیر تک وہ خاموش بیٹھی رہی۔ جیسے ہی وہ سونے لگا تو حرم اس سے کہنے لگی، سنیں، آپ مجھے کل ابو سے ملوانے لے جائیں گے؟ مجھے ان کی بہت یاد آ رہی ہے۔ سیف نے بے رخی سے اس کی طرف دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ تم میری ذمہ داری نہیں ہو، بلکہ امی کی ذمہ داری ہو۔ انہوں نے ہی زبردستی تمہیں میری زندگی میں شامل کیا ہے۔ میں جلد آئمہ سے دوسری شادی کر رہا ہوں۔ اس نے جیسے دھماکہ کیا تھا۔ حرم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ ابھی تو ان کی شادی کو صرف 1 مہینہ ہوا تھا اور یہ اس پر کیا قیامت ٹوٹنے والی تھی۔ سامنے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں اس نے اپنا چہرہ دیکھا تھا۔ جس لڑکی کا شوہر شادی کے 1 مہینے بعد ہی اسے یہ خبر سنائے کہ وہ دوسری شادی کر رہا ہے، اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ حرم یوں ہی ساکت سی بیٹھی رہ گئی۔ وہ سونے کے لیے لیٹے بھی نہیں تھی، لیکن سیف کو محسوس ہو گیا کہ وہ ابھی تک ایسے ہی بیٹھی ہے، بالکل ساکت و صامت۔ تبھی اس نے پلٹ کر دیکھا۔ مذاق کر رہا ہوں، میں تمہیں صرف ڈرانے کے لیے یہ بات کہی تھی۔ یہ سن کر حرم نے آنسو بڑی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ یہ مذاق نہیں ہو سکتا کہ آپ کے دل میں چھپی کوئی بات ہو، یا سچ میں آپ اس لڑکی سے دوسری شادی کر لیں گے کہ آپ اس سے محبت کرتے تھے؟ یہ سن کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ابھی مسکرا دیا۔ میں ایک ہی بار دھوکہ کھاتا ہوں زندگی میں، بار بار نہیں۔ میں نے آئمہ سے شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن حقیقت بات تو یہ ہے کہ میرا دل تمہیں بھی تسلیم نہیں کر پا رہا۔ مجھے ایسا لگتا ہے ساری لڑکیاں دھوکے باز ہوتی ہیں۔ اس رات آئمہ کو اس ڈانس کلب میں ایک غیر لڑکے کی باہوں میں دیکھ کر جو میرے دل پر قیامت گزری تھی، وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ کوئی لڑکی اتنی دھوکے باز کیسے ہو سکتی ہے؟ میرا دل یہ تسلیم نہیں کر پا رہا تھا۔ آخر تم بھی تو اپنے سابقہ منگیتر سے محبت کرتی ہوگی۔ کوئی نہ کوئی تصویر، کوئی نہ کوئی خیالات تمہارے دل میں بھی اتار رکھے ہوں گے۔ اس سے ملاقاتیں، اس سے بات کرتی ہوگی۔ موبائل پر کیا کیا نہ خواب دیکھے ہوں گے۔ تو کیا تم وہ سب بھول چکی ہو؟ مجھے اس بات کا غصہ ہے کہ میرے حصے میں ایک ایسی لڑکی آئی جس کے دل پر، جس کے خوابوں پر کسی اور کی حکومت تھی، میری نہیں۔ سیف نے آج اس سے اپنے دل کی بات کہی تھی۔ حرم اس کی بات سن کر حیران تھی۔ جس لڑکے کو اس نے کبھی اپنے سامنے دیکھا ہی نہیں تھا، کبھی اس سے ملاقات ہی نہیں کی تھی، تو اس کا تصور کیسا تھا؟ اس نے شعیب کو صرف تصویر میں بھی ضرور دیکھا تھا، لیکن روبرو نہ کبھی بات کی تھی اور نہ ہی کبھی اسے دیکھا تھا۔ تبھی وہ دھیمے سے لہجے میں کہنے لگی، میں ایسا کچھ نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ شعیب میرا منگیتر ضرور تھا، لیکن میں نے کبھی اس سے بات نہیں کی۔ اول تو میرے پاس موبائل فون بھی نہیں تھا، اور دوسرا میں نے کبھی اس سے ملاقات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے صرف ابو کی پسند سے اس سے منگنی کی تھی، اور پھر اس میں میرا کیا قصور؟ ہم مشرقی لڑکیاں ماں باپ کی پسند پر سر جھکانے والی ہوتی ہیں۔ جس سے شادی کر دیتے ہیں ماں باپ اسی کے ساتھ ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ پھر وہ انسان بھلے ہمیں پسند ہو یا نا پسند ہو۔ وہ انگلیوں سے بیڈ شیٹ پر لکیریں بنا رہی تھی۔ سیف نے غور سے اسے دیکھا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں تمہیں پسند نہیں؟
تمہارے ساتھ بھی زبردستی کی گئی ہے؟ اس کی بات سن کر وہ گھبرا گئی تھی۔ تبھی جلدی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، ایسی تو کوئی بات نہیں، اگر آپ مجھے ناپسند ہوتے تو میں ایسی کوششیں کیوں کر رہی ہوتی کہ آپ مجھے اپنی زندگی میں قبول کر لیں۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ سچ میں کیا تمہارے دل میں اپنے سابقہ منگیتر کے لیے کچھ نہیں تھا؟ میں ہی سب کچھ ہوں تمہارے لیے۔ سیف نے اب غور سے اسے دیکھا تھا۔ آج وہ اچھی بھی بہت لگ رہی تھی۔ حرم لب کاٹنے لگی۔ ظاہر ہے آپ شوہر ہیں میرے، آپ سے محبت نہیں کروں گی تو آپ کے لیے تیار نہیں ہوں گی، تو پھر یہ سب کس کے لیے کروں گی؟ یہ سن کر سیف حیران رہ گیا تھا۔ اس کی خاموشی پر وہ کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد اسے سیف کی آواز آئی، جب شوہر مانتی ہو تو اس کے لیے تیار ہوتی ہو تو پھر اتنی دور کیوں لیٹی ہو؟ یہاں آؤ میرے پاس۔ سیف کی آواز میں بے پناہ نرمی تھی۔ حرم کا دل دھڑکنے لگا۔ اسے کروٹ بدلتے ہوئے بھی بہت شرم محسوس ہو رہی تھی، لیکن سیف نے اس کے سیاہ بالوں کو چھوا تو حرم کا جسم کانپنے لگا۔ بے تیار ہی وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ سیف کی آنکھوں میں بے پناہ جذبات تھے اور وہ ان جذبات کا احترام کرتی اس کے قریب چلی آئی۔ پھر وہ اپنی شدتیں اس پر لٹانے لگا، لیکن اس کے انداز میں نرمی تھی، جیسے اس نے حرم کو اپنی زندگی میں تسلیم کر لیا ہو۔ اگلی صبح وہ حیران تھا کہ اس سے یہ سب کیسے ہو گیا۔ وہ تو امی ابو کی ضد کی وجہ سے کبھی بھی اسے اپنانا نہیں چاہتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں، کیا لمحات کا اثر تھا یا پھر حرم کی باتوں کا، وہ خود کو نہ روک سکا۔ دوسرے دن وہ ناشتے کی ٹیبل پر نکھری نکھری سی اس کے لیے ناشتہ لگا رہی تھی۔ گلابی رنگ کا سوٹ پہنے وہ اور بھی جاذب نظر لگ رہی تھی، لیکن سیف کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، نہ نفرت کا نہ محبت کا۔ رات جو کچھ بھی ہوا تھا اسے سوچ کر حرم سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ سیف نے اسے اپنی زندگی میں جگہ دی ہے، لیکن صبح اس کا موڈ پھر سے ویسا ہی تھا۔ یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ سیف تھوڑی دیر بعد تیار ہو کر دکان پر چلا گیا۔ مین بازار میں اس کی اور ابو کی سونار کی دکان تھی۔ خالہ نے اس کا پریشان چہرہ دیکھا تو بڑے پیار سے پوچھنے لگی، کیا ہوا میری بچی؟ سیف نے کچھ کہا ہے؟ کیا حرم نے نفی میں سر ہلا دیا؟ نہیں خالہ، ایسی کوئی بات نہیں، بس میرے دل سے ایک خدشہ ختم ہو گیا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ آئمہ سے دوسری شادی کر لیں گے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ آئمہ کی ان کی زندگی میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سن کر زرینہ بیگم مسکرانے لگی۔ شکر ہے خدا کا، ورنہ مجھے ایک ڈر ہی لگا رہتا تھا۔ وہ ڈائن جیسی لڑکی جس طرح میرے بیٹے کے پیچھے پڑی رہتی تھی، مجھے خطرہ تھا کہ کہیں وہ اس سے دوسری شادی نہ کر لے۔ ان کی بات پر حرم مسکرا دی تھی، لیکن خالہ نکاح کے بعد تو خدا خود بخود دلوں میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ مجھے یقین ہے ایک دن سیف مکمل میرے ہو جائیں گے، پھر مجھے نہ کسی آئمہ کا ڈر رہے گا اور نہ ہی کسی اور کا۔ خالہ نے بڑے پیار سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ ہاں ایسا ہی ہوگا میری بچی، اور اگر سیف نے تمہیں اپنی زندگی میں قبول کر لیا ہے تو بہت جلد تم دونوں کی محبت کی نشانی اس دنیا میں آ جائے گی، پھر اس رشتے کو کوئی بھی نہیں توڑ سکے گا۔ بعض رشتے خدا کی طرف سے بنتے ہیں، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ تمہارا اور سیف کا نکاح کسی معجزے سے کم نہیں۔ خالہ کی بات پر وہ مسکرانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے کی صفائی کر رہی تھی جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ یہ موبائل ابو نے اسے گفٹ دیا تھا اس سے بات کرنے کے لیے۔ ابو کا نمبر دیکھ کر وہ مسکرا دی، لیکن منیر صاحب کے لہجے میں پریشانی تھی۔ میری بیٹی مجھ سے ملنے آ سکتی ہو؟ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں کچھ۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ جی جی ابو، بس میں ابھی آتی ہوں۔ وہ فوراً ہی خالہ کے پاس گئی تھی۔ خالہ ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے جانا ہوگا ان کے پاس۔ اس کے چہرے پر پریشانی دیکھ کر خالہ بڑے پیار سے کہنے لگی، ہاں ضرور جاؤ، میں ڈرائیور سے کہتی ہوں وہ گاڑی نکالے اور تم جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ وہ فوراً ہی آدھے گھنٹے بعد ابو کے سامنے تھی۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ میں نے تمہیں پریشان کر دیا نا؟ ابو اسے یوں بدحواس دیکھ کر شرمندگی سے کہنے لگے تو وہ باپ کے سینے سے جا لگی۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ آئندہ کبھی بھی طبیعت خراب ہو، کچھ بھی ہو، مجھے فوراً بتا دینا۔ آپ کو بخار تو نہیں ہے؟ ان کی طبیعت بوجھل ہو رہی تھی تو وہ مسکرا دیے۔ ارے نہیں بیٹا، جب سے ریٹائرمنٹ ہوئی ہے بس اکیلے بیٹھے بیٹھے گھبرانے لگ جاتا ہوں۔ یہ تو شام کو محلے کے بچے پڑھنے آ جاتے ہیں تو ان میں دل بہل جاتا ہے۔ یہ سن کر مسکرا دی۔ ایک بات کہوں ابو، آپ اب اکیلے ہیں بالکل اپنی زندگی میں، آپ دوسری شادی کر لیں۔ امی کے جانے کے بعد آپ نے میری خاطر اپنی زندگی قربان کر دی۔
اب کوئی ہونا چاہیے آپ کا خیال رکھنے کے لیے۔ یہ سن کر منیر صاحب ہنسنے لگے۔ ارے بڑھاپے میں کیا میں شادی کرتا ہوا اچھا لگوں گا؟ تم بھی کیسی باتیں کرتی ہو حرم؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں ابو، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، اور آپ کوئی بوڑھے نہیں ہو، 45 سال عمر ہے اب آپ کی۔ میں کہوں گی خالہ سے کہ وہ آپ کے لیے کوئی خاتون دیکھیں۔ یہ سن کر منیر صاحب اس کی باتوں پر ہنستے رہے، پھر کہنے لگے، اچھا اماں جی، تم بس جلدی جلدی میرے لیے کھانا بناؤ، تمہارے ہاتھ کا کھانا کھانے کا دل کر رہا ہے۔ بس اسی لیے طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنایا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے ابو کے لیے کھانا بنانے لگی۔ شام کو سیف دکان سے گھر آیا تو وہ سمجھا کہ حرم شاید کمرے میں ہوگی، لیکن کمرہ خالی تھا۔ نہ جانے کیوں آج اسے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، شاید اسے دیکھنے کی عادت ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر گزری، پھر وہ امی سے پوچھنے پر مجبور ہو گیا، کہاں گئی آپ کی لاڈلی بانجی صاحبہ؟ زرینہ بیگم دل ہی دل میں خوش تھی، لیکن انہوں نے چہرے سے خوشی ظاہر نہ ہونے دی کہ سیف کو اس کی غیر موجودگی کا احساس ہوا ہے، تو بات بناتے ہوئے کہنے لگی، ارے باپ کی طبیعت خراب ہے، وہاں بھی تو جانا تھا، اسی لیے وہ چلی گئی 2 دن کے لیے، مجھ سے پوچھا تک نہیں، مجھ سے اجازت بھی نہیں لی، اور آپ نے اسے بھیج دیا۔ وہ غصے سے کہنے لگا تو زرینہ بیگم نے اسے گور کر دیکھا، تو تم کہتے ہو کہ وہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، تم اسے بیوی کا حق نہیں دیتے، تو پھر اب ایسے کیوں بھڑک رہے ہو؟ میں ابھی اسے جا کر لا رہا ہوں۔ یہ سن کر وہ ہنس دیتی، اچھا ٹھیک ہے چلے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ واپس آ جائے تمہارے ساتھ۔ وہ حرم کو لانے کی تیاری کر رہا تھا، جبکہ وہ خود ابو کے لیے مزے مزے کے کھانے بنا رہی تھی۔ ان کی فرمائش پر مٹر قیمہ، بریانی اور ساتھ میں کباب بھی بنا لیے تھے، ایک میٹھی ڈش بھی بنا لی تھی۔ اتنا اہتمام دیکھ کر منیر صاحب حیران رہ گئے، ارے بیٹا اتنی ساری ڈش کس لیے بنا لی؟ تو وہ کہنے لگی، کس لیے بناؤں گی ابو، ہم دونوں باپ بیٹی کے لیے، آج ہم دونوں مل کر کھانا انجوائے کریں گے، اور میں 2 دن کے بعد ہی جاؤں گی اپنے گھر میں نے خالہ کو فون کر کے بتا دیا ہے۔ اچھا بیٹا، سیف ناراض تو نہیں ہوگا تم سے؟ اسے بتا کر آئی ہو؟ منیر صاحب پریشان ہوئے تو وہ بے دلی سے سوچتے ہوئے دل میں کہنے لگی، انہیں میری پرواہ ہی کہاں ہے، میرے ہونے نہ ہونے سے انہیں بھلا کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے چہرے پر ایک تاریکی چھا گئی تھی، لیکن وہ شام بشام لہجے میں کہنے لگی، جی جی ابو، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، آپ اطمینان سے کھانا کھائیں۔ ابھی وہ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہی تھے کہ اچانک دروازہ کھلا تھا۔ دروازے سے آنے والا سیف تھا، بلیک کلر کا کرتا شلوار پہنے، خوشبو میں بسا ہوا۔ وہ منیر صاحب کے سامنے تھا۔ اسے دیکھ کر وہ خوش ہو گئے، ارے بیٹا، بہت لمبی عمر ہے تمہاری، ابھی تمہارا ہی ذکر ہو رہا تھا، ماشاءاللہ صحیح وقت پر آئے ہو، آؤ بیٹا کھانا کھاؤ۔ وہ سچ میں ہی کھانا کھا کر نہیں آیا تھا، لیکن حرم کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے سامنے ہے۔ تبھی وہ عام سے لہجے میں کہنے لگا، دراصل میں حرم کو لینے آیا ہوں، اس نے مجھے بتایا بھی نہیں کہ وہ آپ سے ملنے آئی ہے۔ یہ سن کر شرمندگی سے اس نے سر جھکا لیا تھا، جبکہ منیر صاحب کہنے لگے، اچھا بیٹا، بس میں نے ہی اسے بلوایا تھا، آج میرا دل چاہ رہا تھا اپنی بیٹی سے ملنے کو، اور کھانا کھا لو پھر تم دونوں چلے جانا، لیکن ابو میں 2 دن آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ حرم نے کہا تو سیف نے اسے گور کر دیکھا تھا، جبکہ منیر صاحب جلدی سے کہنے لگے، کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارا شوہر تمہیں بعد میں لے آئے گا، ویسے بھی گھر اتنا دور نہیں ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا سیف؟ تم اسے لے کر آؤ گے نا میرے پاس دوبارہ؟ تو وہ مسکرا دیا، جی جی انکل، کیوں نہیں، جب آپ کہیں گے یہ آپ سے ملنے آ جائے گی، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ پھر وہ ان کے ساتھ کھانا کھانے لگا، لیکن حرم کو غصہ آ رہا تھا کہ وہ اسے کیوں لینے آیا ہے، جبکہ اسے اس کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ صبح وہ کتنے پیار سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے سپاٹ چہرے کے تاثرات لیے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ وہ دل ہی دل میں کتنے وہموں کا شکار ہوئی تھی۔ کھانا کھا کر انہوں نے چائے پی، اور پھر رات کے 10 بجے وہ واپس گھر جا رہے تھے۔ وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی، لیکن گاڑی میں بیٹھنے ہی حرم نے آنسو بہانے شروع کر دیے۔ اسے یوں روتے دیکھ کر سیف گھبرا گیا تھا، کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے تو تمہیں کچھ کہا بھی نہیں۔ حرم روتے ہوئے کہنے لگی، میں رکنا چاہتی تھی ابو کے پاس، وہ کتنے اکیلے ہو گئے ہیں، میری شادی کے بعد اگر وہ 2 دن مجھے وہاں چھوڑ دیتے تو کیا ہو جاتا؟ وہ سسکیاں لے رہی تھی۔ تبھی سیف نے نہ چاہتے ہوئے کہنے لگا، یار میرا کمرہ بہت سونا سونا سا لگ رہا تھا، اور گھر بھی، مجھے غصہ آ رہا تھا کہ تم نے مجھے بتایا بھی نہیں اور 2 دن رکنے کا پلان بنا لیا۔ قسم سے میرا دل نہیں لگ رہا تھا،
تبھی میں نے تمہیں لینے آیا۔ وہ اسے یقین دلا رہا تھا۔ حرم دل ہی دل میں خوش تو ہوئی تھی، لیکن اسے ابو کے پاس نہ رکنے کا صدمہ بھی تھا۔ تبھی سیف نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وعدہ کرتا ہوں جب تم کہو گی دوبارہ تمہیں انکل کے پاس لے آؤں گا۔ اپنے آنسو صاف کر لو۔ اس نے رخ کھڑکی کی طرف کر لیا تھا۔ تبھی سیف نے بڑے پیار سے اس کے چہرے کو چھوا تھا۔ ابھی تک موڈ ٹھیک نہیں ہوا تمہارا؟ چلو اچھا آ جاؤ، آئس کریم کھلاتا ہوں۔ نہیں مجھے کچھ نہیں کھانا۔ آ جاؤ کچھ نہیں ہوتا۔ گاڑی پارک کر کے اس نے حرم کی سائیڈ والا دروازہ کھول دیا تھا۔ پھر وہ بھی اتر آئی۔ ساری ناراضگی بھول گئی۔ سیف اسے قریبی آئس کریم پارلر میں لے کر آیا تھا۔ وہ مسکرا کر اس سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ حرم بھی اپنا موڈ ٹھیک کر چکی تھی، لیکن دونوں بہت مکمل لگ رہے تھے۔ تبھی سیف کی نظر سامنے بیٹھے ایک مچلنا پر پڑی تھی، لیکن اس چچوڑے لڑکے کے ساتھ بیٹھی آئمہ نے بھی سیف کو دیکھ لیا تھا۔ تبھی وہ سرگوشی میں اسے کہنے لگی، چلو ہم کسی دوسری جگہ چلتے ہیں۔ یہ سن کر وہ لڑکا حیران رہ گیا تھا، کیا ہوا، کیا پریشانی ہے؟ لیکن آئمہ چپکے سے اس کے قریب سے گزرتی چلی گئی۔ سیف نے نفرت سے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ یہ نہیں سدھرے گی، اسے عادت ہے ایک لڑکے کو چھوڑ کر دوسرے لڑکے سے دوستیاں کرنے کی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے غصہ کر رہا تھا۔ کیا ہوا، آپ کا موڈ کیوں خراب ہو گیا؟ حرم فکر مند سی کہنے لگی تو وہ مسکرا دیا، کچھ نہیں جانم، تمہاری وجہ سے ہی تو موڈ اچھا ہوا ہے۔ چلو جلدی سے آئس کریم کھاؤ، پھر تمہیں گجرے بھی لے کر دوں گا۔ آج اس کا موڈ بہت اچھا تھا۔ حرم کا دل دھڑکنے لگا۔ سچ میں خدا نے اسے سیف کی بے لوث محبت سے نواز دیا تھا۔ واپسی کا سفر بہت ہی خوبصورت تھا۔ سیف نے اسے خوبصورت گلاب کے گجرے لے کر دیے تو وہ ساری ناراضگی بھول گئی۔ فوراً ہی اس کا دل محبت سے بھر گیا تھا۔ خالہ نے اس کے ہاتھ میں گجرے دیکھے تو مسکرانے لگی، پھر سرگوشی میں کہنے لگی، تمہیں گھر سے غائب دیکھ کر ایک منٹ نہیں رکا، فوراً ہی کپڑے تبدیل کر کے بھاگا تمہیں لینے کے لیے۔ بس میں بھی اسی وقت کا انتظار کر رہی تھی جب خود سے یہ تمہاری قدر کرے، تمہاری اہمیت کو جانے۔ یہ سن کر وہ شرما گئی تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھنے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ جب سیف اس کے پاس آیا اور اس کے ہاتھ سے کتاب لے لی، حرم کے چہرے پر بے پناہ شرماہٹیں تھیں، تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ آج ہماری سہاگ رات ہے؟ یہ سن کر وہ ہنسی تھی، آپ بھول گئے ہیں ہماری سہاگ رات پہلے ہو چکی ہے۔ تو سیف کہنے لگا، لیکن وہ تو ایسے ہی اتفاق ہوا تھا، در حقیقت ایسے لگ رہا تھا کہ تم آج نئی نویلی دلہن ہو، بلکہ پہلی رات کی طرح تمہارے چہرے پر شرم و حیا ہے، اور ایسی لڑکیاں بہت کم ہوتی ہیں۔ اس نے حرم کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا، پھر اس کی پیشانی چوم لی۔ اس کی اتنی محبت پر وہ کانپ کر رہ گئی تھی، اس کا دل پوری شدت سے دھڑک رہا تھا۔ سیف نے اپنی جیب سے خوبصورت انگوٹھی نکالی، یہ لے محترمہ، یہ آپ کے لیے خاص طور پر بنوائی ہے، ڈائمنڈ کی رنگ ہے۔ حرم کو یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن سفید ہیرا اس کی انگلی میں جگمگا رہا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی تو سیف مسکراتے ہوئے کہنے لگا، یہ تم سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے اور نہ ہی تم سے زیادہ قیمتی، تم میرے لیے زندگی میں اب سب سے خاص ہو گئی ہو، ہمیشہ ہی مجھے اپنی زندگی میں سب سے خاص رکھنا۔ یہ سن کر حرم ہنسی تھی، بھلا یہ بھی کوئی بات کہنے کی ہے، آپ شوہر ہیں میری زندگی بھر کے لیے ساتھی ہیں، میں خوش قسمت ہوں جو مجھے آپ کی محبت نصیب ہوئی ہے۔ سیف نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ دو خوبصورت جوڑوں کی زندگی کا ملن مکمل ہو گیا تھا، جو خدا نے ایک دوسرے کے لیے تخلیق کیے تھے۔